نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیو، عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے آج کی ہماری یہ دوسری نشست ہوگی انشاءاللہ. آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو، زندگی کا ایک ایک حصہ اتنا تفصیل طلب ہے کہ انسان ساری زندگی لگا رہے اس کو سمجھ نہیں سکتا. آپ کی ذات گرامی انسانوں میں بہت نمایاں آپ کی ذات ہے، آپ کی شان ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ سے پہلے دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں گزرا جس نے بہت کم ٹائم میں اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا ہو. جہاں ذرائع نہیں، جہاں وسائل نہیں، آواز، اپنی دعوت، اپنا میسج، اپنا پیغام، اپنا مقصد پوری دنیا میں پہنچانا ہے. اور آپ خود مکہ میں ہیں یا مدینہ میں، اور پیغام پوری یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سارے جہانوں میں کام کرنا ہے، پوری انسانیت میں کام کرنا ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان تک آپ کا پیغام پہنچنا چاہیے. یہ آپ کا معجزہ ہے. ٹائم ہے 23 سال کا، اور محنت کا میدان قیامت تک آنے والا آخری انسان ہے. اللہ نے آپ کے اوقات میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے ٹائم میں اتنی برکت ڈالی کہ 23 سال میں ساری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. آپ کی ولادت سے چند دن پہلے، 1 مہینہ 25 دن، قریب قریب اتنے دن آپ کی ولادت کو باقی ہیں کہ مکہ کے اندر ایک بہت تاریخی واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ تھا، ابرہہ نامی ایک شخص یمن کا گورنر تھا. اسے پتا چلا کہ مکہ کے اندر لوگ ایک اللہ کا گھر بنائے ہے، بیت اللہ کہتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں، وہاں آ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس نے یمن میں صنعاء ایک علاقہ ہے، وہاں ایک کنیسہ بنایا، عبادت خانہ بنایا، اور دل میں یہ رکھا کہ اب لوگوں کو وہاں سے ہٹانا ہے اور اس طرف لوگوں کو لانا ہے. غلط سوچ، غلط نظریہ، غلط مقصد تھا. کسی بیت اللہ سے تعلق رکھنے والے کو پتا چلا، چند لمحوں میں جا کر اس گھر کو گرا دیا، عبادت خانے کو گرا دیا. ابرہہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اب نہ بیت اللہ رہے گا اور نہ یہ مقدس جگہ رہے گی. 60,000 کا لشکر لے کر بیت اللہ کی طرف روانہ ہوا یمن سے. عزائم انتہائی خطرناک ہیں، طاقت بھی ہے، فوج بھی ہے، اور وقت کا مانا ہوا آدمی بھی ہے. ہاتھی پر سوار یہ شخص آتا ہے
اور مکہ کی طرف بڑھتا ہے۔ منا کے علاقے میں جب اس کا ہاتھی پہنچتا ہے وہاں آ کر اس کی سواری بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بڑا زور لگاتا ہے، آگے کو جائے اٹھے، اتنا لمبا سفر کر کے سواری آ رہی ہے، چند قدم باقی ہیں، آگے کیوں نہیں چلتی؟ بڑا زور لگایا، سواری مجال ہے قدم آگے بڑھے۔ دوسرے رخ دائیں بائیں پیچھے کی طرف سواری کو چلایا جاتا ہے، سواری چلتی ہے۔ بیت اللہ کی سمت، بیت اللہ کی طرف چلایا جاتا ہے، سواری نہیں چلتی۔ اللہ کا امر آ گیا، یہ وہیں بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا امر چلایا ہے، اپنا حکم چلایا ہے اور فضا میں پرندوں کو بھیجا ہے۔ ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہے جس کی جان ہی اتنی چھوٹی ہے، ہر پرندے نے 3 کنکریاں اٹھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے چنے کی طرح کنکریاں ہیں، چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ اوپر سے آ کر کنکریاں گرائی ہیں پرندوں نے۔ یہ کنکریاں کیا تھی؟ یہ بم سے زیادہ طاقت رکھنے والی تھی۔ سارے لشکر کو، ساری طاقت کو، سارے غرور کو اللہ نے پاش پاش کر کے خاک میں ملا دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ آپ جب دنیا میں آئے، آپ کو نبوت ملی اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورت نازل کر دی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ آپ نے دیکھا ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہاتھی والے آپ کی ولادت سے پہلے گزرے ہیں، اللہ نے عبرت کا نشان بنایا ہے اور اللہ تاریخ دہرا رہے ہیں، امت کو سمجھا رہے ہیں، قیامت تک آنے والے انسان کو سبق دے رہے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ دیکھو ہاتھی والوں کو، دیکھو ان کی طاقت کو، دیکھو ان کی نیت کو، دیکھو۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل؟ کیا ان کے ارادوں کو، ان کی طاقت کو، ان کی سوچ کو ہم نے خاک میں نہیں ملایا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل؟ ہم نے ابابیل بھیجے ہیں، بڑا لشکر نہیں، طاقت نہیں، فرشتوں کو نہیں، کوئی بڑی مخلوق نہیں بھیجی کہ کوئی یہ سمجھے کہ فوج والے، طاقت والے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہلکے پرندوں سے اللہ رب العالمین نے سب کو مٹا دیا، سب کا غرور ڈھیر ہو گیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ؟ اللہ فرما رہے ہیں کھائے ہوئے غصے کی طرح ہم نے ان کا نام و نشان ختم کر دیا۔ آپ کے آنے سے پہلے یہ واقعہ اس لیے اللہ رب العالمین نے روح نوا کروایا، منظر عام پہ لایا، دکھانا یہ تھا کہ ایک ہستی آنے والی ہے، جو اس کا ساتھ دیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جو مخالفت میں آئیں گے ناکام ہو جائیں گے۔ عزیزو، اللہ کی گھر کی طرف نگاہ اٹھانے والا، دین کو دبانے والا، مسجد کو گرانے والا، اللہ رب العالمین نے سورت میں بتلایا ہے، جو ہمارے گھروں کو گرائے گا، جو ہمارے مسجدوں کو گرائے گا، جو ہمارے مکاتب کو گرائے گا، پھر مدرسے والے، مسجد والے، مسلمان سائٹ پہ ہو جایا کریں۔ ہم خود مسجد کی طرف آنے والے ارادوں کو خاک میں ملاتے ہیں۔ اور عزیزو، یہ مسجد، یہ دنیا کے ساری مساجد یہ بیت اللہ سے جڑتی ہیں۔ یہ ہم قبلہ رو ہو کر ہر نماز میں بیت اللہ کی طرف ہوتے ہیں۔ ہر مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے احترام، اس کی عظمت، اس کی شان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو زندگی میں ایک مرتبہ یہ پراپرٹی مسجد میں آ جائے، قیامت تک کوئی انسان اس پراپرٹی کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ تا قیامت مسجد میں آنے والی زمین وہ مسجد رہے گی، اس کو کوئی اپنی ذاتی استعمال میں، کسی اور استعمال میں شریعت نے منع کر دیا، لا ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رہنا چاہیے، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، یہاں مسلمان آ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو گرائے گی، سب سے پہلے اسے سورۃ الفیل پڑھ دینی چاہیے، اور کوئی لمبی سورت بھی نہیں ہے، 5-7 آیات، 2-3 آیات پر اللہ نے یہ میسج دیا ہے، جو مسجد کے طرف نگاہ غلط اٹھائے گا ہم تباہ کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، ولادت میں چند دن باقی ہیں،
ابھی آپ کی آمد دنیا میں نہیں ہوئی، آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینہ منورہ آپ کے والد گئے تھے آپ کی ولادت سے پہلے، چند دن وہاں رکے، موت آئی۔ مکہ میں رہنے والے حضرت عبداللہ آپ کے والد مدینہ کے اندر انتقال کر کے مدینہ کے اندر تدفین ہو رہی ہے۔ اللہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس انسان کو کس زمین کس جگہ موت آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ ساری زندگی مکہ سے باہر نہیں گئے، موت لے کر گئی مدینہ میں۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ مدینہ میں انتقال کرتے ہیں، مدینہ میں قبر بنتی ہے۔ اور عزیزو، اللہ انسانوں کو یہ میسج دے رہے ہیں، جس انسان کو میں ساری دنیا کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، میں اسے دنیا میں لاؤں گا جب وہ یتیم ہوگا۔ جب آپ دنیا میں آئے ہیں، آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سایہ سر میں نہیں تھا، آپ دنیا میں یتیم تشریف لائے ہیں۔ یتیم سے اللہ نے اتنا بڑا کام لے لیا، اللہ جس سے چاہے جو کام لے لیں۔ مگر عزیزو، یتیم کو جو پروٹوکول، جو عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، دنیا کا کوئی وزن نہیں دے سکتا۔ آج دنیا میں ہزاروں یتیم خانے قائم ہیں، اور الحمدللہ لوگ یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، تعلیم تربیت کرتے ہیں، ان کی ضروریات کے خیال رکھتے ہیں، مگر سب سے پہلے یتیم کے ساتھ ہمدردی کا درس دینے والے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو یتیم کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھے گا، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آپ فرما رہے ہیں، سب سے بہترین گھرانہ بتلاؤں، سب سے اچھی فیملی بتلاؤں، وہ فیملی ہے جس میں یتیم ہو، اچھا سلوک کیا جائے۔ کائنات کی سب سے بدترین فیملی بتلاؤں، سب سے بدترین گھرانہ وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں، الم یجد کا یتیما فآوا، اے ہمارے حبیب، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ ہم نے آپ کو یتیمی سے لے کر کہاں تک پہنچا دیا۔ سورۃ المعون کے اندر فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہ بدبخت انسان ہے جو یتیم کو ڈھانٹتا ہے، یتیم کو دھمکیاں دیتا ہے۔ بھائی کے انتقال ہونے پر کتنے چچے دنیا میں ایسے ہیں عزیزو جو اپنے بھائی کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں بدبخت ہے، قیامت کا انکار کرنے والا ہے۔ مسلمان اپنے یتیم بھتیجے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور آج کے معاشرے میں ایک دو کہانی نہیں ہے، ہزاروں کہانی ایسی ہیں، بھائی کے انتقال ہو گیا، بچے یتیم رو رہے، بیوہ رو رہی ہے، چچا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ظلم کی حد ہے عزیزو، جس سے اپنے خون پر، اپنے بھائی کے خون پر، اور جس بچے کے سر پر ابا کا سایہ نہ ہو، اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جائے، عدالتوں میں جا کر کیس دائر کیا جائیں، ظلم نہیں ہے تو اور کیا؟ آپ یتیم تھے، آپ نے یتیم کے حقوق بتلائے، آپ کی پرورش آپ کی والدہ حضرت آپ نے فرمائی ہے، بیوہ خاتون ہیں، بچہ آئے ہیں، اور آپ نے بچپن میں، آپ کے دادا بھی تھے حضرت عبد المطلب، آپ کے دادا اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کی زندگی شروع کی ہے، تربیت کی ہے، آغاز کیا ہے۔ آپ کی والدہ بیوہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد آپ کی ماں نے آپ کی پرورش کی ہے۔ عزیزو، بیوہ کا بھی بڑا مقام ہے، بیوہ کا سہارا بننا بہت بڑی نیکی ہے۔ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں، جتنا اچھا معاملہ بیوہ کے ساتھ اسلام نے دیا ہے کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ ہندوؤں کے ہاں اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے، اس مذہب میں عورت کو جینے کا، زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا، اسے مار دو، دبا لو، کیونکہ اس کے شوہر انتقال کرے گئے ہیں، یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور بہت سارے مذاہب میں ساری زندگی عورت سوگ منائے گی، اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی۔
ساری زندگی شوق میں رہے گی۔ بعض مذاہب میں بھائی کے انتقال، شوہر کے انتقال پر یہ عورت جا کر اپنے دیوروں کے نیچے اور اپنے شوہر کے بھائیوں کی سرپرستی میں غلامی کی زندگی گزارے گی۔ اسلام نے آ کر فرمایا 4 سال 10 مہینے بیوے کی عدت ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہے، کسی کی کوئی پابندی نہیں، نہ دیور آ سکتا ہے، نہ ساس آ سکتی ہے، نہ سسر آ سکتا ہے، چاہے تو شادی کر لے، چاہے تو اپنے بچوں کو لے کر اپنی عزت سنبھالے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ جو عورت بچہ چھوٹا ہو، شوہر کا انتقال ہو جائے اور بچے کی تربیت کی وجہ سے وہ آگے شادی نہیں کرتی کہ اگر میں شادی کروں گی میرا یہ بچہ رل جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب میں جنت کا دروازہ جا کر کھولوں گا، سب سے پہلے آپ نے فرمایا میں جنت کے دروازے پہ کھڑا جنت کا دروازہ کھول رہا ہوں، اور جب میں کھولوں گا دیکھوں گا مجھ سے پہلے ایک عورت جنت میں جا رہی ہوگی۔ اما آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی آپ کی امت سے ہوں، مجھ سے پہلے کیسے جنت میں؟ اللہ کے نبی میرے شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا اور میرے معصوم بچے تھے، میں ان کا سہارا بنی رہی، میں نے اپنے جذبات کو دبایا، بچوں کی تربیت کے خاطر میں نے آگے شادی نہیں کی، اس لیے میں آگے اللہ نے فرمایا جا سب سے پہلے جنت میں جانے والی آپ۔ عزیزو، اسلام کتنی اچھی حوصلہ افزائی کرتا ہے بیوہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بیوہ ہو گئی، آپ کی تربیت کرتے کرتے جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کو پہنچے ہیں تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو، 6 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور 6 سال کا بچہ ہو، نہ ابا ہو اور نہ اماں ہو، بتائیے ایسے انسان کی کیا زندگی ہوگی؟ حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین گزار رہے ہیں۔ آپ کا دادا عبد المطلب آپ کی تربیت فرما رہے ہیں اماں کے انتقال کے بعد۔ 2 سال مزید گزرے ہیں، 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب نہ آپ کے اماں ہیں، نہ آپ کے ابا ہیں، نہ آپ کے دادا ہیں، صرف ایک چچا ہے جو آپ کی تربیت کر رہے ہیں، حضرت ابو طالب۔ مسلمان نہیں ہوئے، 40 سال آپ کے دادا کے بعد بچپن بھی، جوانی بھی، نبوت کے ابتدائی دور بھی آپ کے چچا ابو طالب نے دل کھول کر آپ کی معاونت کی، آپ کو سپورٹ کی اور آپ کا سہارا بنے۔ عزیزو، مگر آپ کو ساری زندگی صدمہ رہا کہ میرے چچا نے میری اماں کی کمی پوری کی، میرے ابا کی کمی پوری کی، میرے دادا کی کمی پوری کی، مگر اسلام نہیں لا سکے۔ ساری زندگی آپ پڑھتے رہے، روتے رہے کہ اے چچا جی کلمہ پڑھ لو، آپ نے میرے ساتھ اتنے احسانات کیے ہیں کہ میں تو بچہ تھا، سہارا کوئی نہیں تھا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دن دیکھنا پڑا جب آپ کے چچا بیماری میں بستر پر ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب میرا ایک سہارا تھا جو جوانی بچپن سے لے کر جوانی تک میرے ساتھ دیے، ابو طالب آپ سرانے آئے، فرمایا چچا جی اب تو دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، آپ کی بھتیجے کی خواہش ہے کاش ساری زندگی چچا آپ نے میری خواہش کو پورا کیا ہے۔ اماں پوری کرتی ہیں، ابا پورا کرتے ہیں، دادا پورا کرتے ہیں، میرا تو کوئی نہیں تھا، آپ ہی سب کچھ تھے، ساری زندگی میری خواہشات کا خیال رکھا۔ اب چچا جی آج میری ایک خواہش ہے، بتائیے بھتیجے آخری سانس تک آپ کی ہر خواہش ابو طالب پورا کرے گا۔ ابا جی، چچا جی خواہش یہ ہے آپ کلمہ پڑھ لیں تاکہ کل قیامت والے دن میں اللہ کی عدالت میں کہہ سکوں اللہ میرے چچے نے دنیا میں جاتے ہوئے شرما شرمی میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، انسانوں کے سامنے نہیں، آپ کے نبی کے کلمہ پڑا تھا، مگر آپ چچا نے منع کر دیا میرے بھتیجے ساری قربانیاں تیار ہیں مگر میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، سارا عرب سارا قریش مجھے تانے دے گا۔ آخر مرتے مرتے اپنے بھتیجے کے ڈر سے کلمہ پڑھ گیا۔ آپ پڑھتے رہے، آپ روتے رہے، اللہ رب العالمین نے 20ویں پارہ کی آیات نازل فرما دی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، تسلی رکھیے حبیب، آپ جس کو چاہیں، جس سے محبت رکھیں، ہدایت دینا چاہیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، میں رب جسے چاہوں ہدایت دیتا ہوں۔ آپ اسی غم میں کہ چچا ایمان لے آتے، مگر عزیزو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت کرنا ہمارے بس میں ہے۔ آج کل ماں باپ روتے ہیں اولاد ہدایت میں نہیں آتی، ہمیں ضرور آخری سانس تک کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، مگر اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے دادا بھی انتقال کر گئے، پھر آپ آگے بڑھے ہیں، جب آپ کی عمر 25 سال کو پہنچی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا ہے۔ جب آپ کی عمر 25 سال تھی، آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، بیوہ عورت کے ساتھ ایک مثالی زندگی گزاری ہے۔ آپ کی اولاد میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کے علاوہ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے۔ اتنی بے مثال زندگی گزاری کہ جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں تھی، آپ نے کسی اور سے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی جب تک حضرت خدیجہ سے میاں بیوی والی زندگی تھی، تب تک کے لیے آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ بے مثال زندگی گزاری۔ ہجرت سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ کے اندر انتقال ہوا۔ مکہ کا جو مشہور قبرستان ہے جنت المعلی، آج وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کی ایک بیٹے کے علاوہ باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے تھے، بچپن میں انتقال کر گئے۔ 4 صاحبزادیاں بڑی ہوئیں، بیٹیاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے داماد پسند کیے، نکاح فرمایا۔ چاروں بیٹیاں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، مگر عزیزو اللہ رب العالمین اپنے کاموں کو بہتر جانتے ہیں۔ شروع سے مسائل، شروع سے حالات، جب آپ کی بیٹیاں ہوئیں، شادی ہوئی، 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ آپ کو اپنی 3 جوان بیٹیوں کا صدمہ بھی ساری زندگی ظاہر صدمے سے گزرنا پڑا۔ البتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوا تھا۔ 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 25 سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا ہے، اتنی بے مثال زندگی تھی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کے انتقال ہوئے زمانہ ہو گیا تھا جب ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس وقت بھی آپ حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے تھے کہ عائشہ خدیجہ یوں کیا کرتی تھی، خدیجہ کی میرے ساتھ یوں زندگی گزری۔ اچھی بیوی کو ساری زندگی یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی ہوئی اور دنیا آپ کو سچا کہتی ہے، دنیا آپ کو امانت دار کہتی ہے، دنیا آپ کے اخلاق کے نعرے لگاتی ہے، مکہ کے اندر جہاں بیت اللہ آباد تھا اور بیت اللہ کی تعمیر تھی، آپ کی عمر 35 سال ہے، نبوت ملنے میں بھی 5 سال باقی ہیں۔ واقعہ یہ پیش آیا، قریش کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ طوفان کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی ہیں، تو اس بیت اللہ کو گرایا جائے، شہید کیا جائے، تعمیر نو سے اسے تعمیر کیا جائے۔ فیصلہ ہوا ٹھیک ہے۔ تعمیرات گرانے کے بعد بنیادوں سے اٹھائی گئی۔ جب تعمیرات مکمل ہونے کو تھی، آدھا بیت اللہ اٹھا ہے، حجر اسود جہاں رکھا گیا ہے اور آج بھی رکھا ہوا ہے، یہاں حجر اسود تک دیوار اٹھی۔ تو اس وقت جو لوگ تھے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، جیسے آج کل ہمارے ہاں اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، پشتو بولنے والے، سندھی بولنے والے، مختلف زبانیں والے ہیں، مختلف قبائل والے ہیں، تو مختلف قبیلے کے لوگ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا، بیت اللہ کی دیوار میں رکھنے کا وقت آیا، ہر قبیلے والوں کی خواہش یہ تھی کہ یہ سعادت مجھے ملنی چاہیے، یہ کام میرے ہاتھوں ہونا چاہیے، بہت بڑا کام ہے۔
میرا نام ہوگا، مجھے یہ فضیلت سعادت حاصل ہوگی، مگر قریب تھا ہر قبیلہ جان دینے پہ آ جائے، ہر کسی کا موقف یہ تھا کہ میں ہی کروں گا، دوسرے کرنے کو قطعاً اجازت نہیں دے سکتا۔ لڑائی تک، خون ریزی تک، قتل انسانیت تک بات چلی جاتی۔ ایک صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا، کہا بھائی اس لڑائی سے باز آؤ، بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے اور بہت زبردست کام ہے، اس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا دیکھیے یہ بیت اللہ ہے، ساتھ ہی مسجد حرام ہے، انتظار کرو، یہ طے کر لو کل مسجد حرام کے مین دروازے اور گیٹ سے جو صاحب ہوں گے اندر آنے والے، وہی ہمارے حکم اور فیصلہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا امر تھا، اگلے دن صبح ہوتے ہی سب سے پہلے مسجد حرام کی طرف بڑھنے والے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے اندر بڑھے، اندر آئے تو نعرہ لگا، ھذا محمد ھذا امین رضیناہ، یہ تو محمد ہیں، یہ تو امین اور سچے انسان ہیں، یہ ہم ان سے راضی ہیں، جو فیصلہ یہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بااخلاق، ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے نبی ہیں، مگر سارے قتل کرنے والے اور اختلاف رکھنے والے، لڑنے جھگڑنے والے، ایک بات پہ صدیاں لڑائی کرنے والے آپ کو اتنے اخلاق سے لیتے ہیں۔ آپ کو آگے لے کر گئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ سعادت کس کو ملنی چاہیے؟ آپ نے تاریخ کا سب سے زبردست فیصلہ فرمایا، ایک چادر طلب فرمائی، چادر منگوائی اور آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں ڈالا، فرمایا جتنے لوگ قبائل کے سردار موجود ہیں سب اس چادر کو اٹھائیں اور حجر اسود کو لے جا کر اس کی جگہ میں رکھ دیا جائے اور نصب کر لیا جائے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کی شکل سے اور اس انسانیت کی قتل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے، اپنی بصیرت سے اور اپنی سمجھداری سے یہ زبردست فیصلہ فرمایا۔ آج تک الحمدللہ حجر اسود اپنی آب و تاب کے ساتھ اسی جگہ پر نصب ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا تھا۔ عزیزو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے بچپن میں ماں باپ کی محبت دیکھی، اماں کی دیکھی، ابا کی دیکھی، نہ جانے کن کن خوشیوں سے ہم گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، سیرت کو سنیے، سیرت کو پڑھیے، کتنی مشقت والی زندگی ہے۔ اللہ والوں کی اور اللہ سے تعلق والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے، اللہ آزماتے ہیں انسان صبر کتنا کرتا ہے، انسان شکر کتنا کرتا ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختصر سے وہ حالات تھے جو نبوت سے پہلے تھے، انشاءاللہ یہاں سے آگے نبوت کے ابتدائی دور انشاءاللہ یہاں سے آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو آپ کی سیرت صورت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔